میرے دوست آ رہے ہیں، ان کے لیے اچھا سا کھانا بنا دینا۔ وہاج خان زادہ نے فرمائش کی تو وہ سر ہلا گئی اور پوری محنت و توجہ کے ساتھ کھانا بنایا۔ اس کے دوست انگلیاں چاٹتے رہ گئے۔ یار جس نے کھانا اتنا اچھا بنایا ہے وہ خود کیسی ہوگی؟ اول فول بکتے ہوئے وہ وہاج خان زادہ کو تیش دلا گئے۔ مہرماں مردانے کی طرف آئی تو ایک لڑکی نے اس کا دوپٹہ کھینچا۔ وہاج خان زادہ نے اس کا ہاتھ توڑ دیا۔ مہرماں صرف میری ہے، وہ اسے گھن سے مارتا بولا تو مہرماں ساکت رہ گئی کیونکہ وہاج خان زادہ شادی شدہ تھا اور اس کی بیوی انتقال کر چکی تھی۔ میرے دوست آ رہے ہیں، ان کے لیے اچھا سا کھانا بنا دینا، وہاج خان زادہ نے جاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا تو مہرماں نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کسی سنجیدگی تھی مگر دل میں عجیب سی ہلچل جاگی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہاج کے دوست بڑے اونچے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی کسی کمی کی وجہ سے وہاج کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ وہ پورا دن کچن میں مصروف رہی، کبھی بریانی کے دیگچے کو دم دیتی، کبھی کڑاہی میں مسالوں کو بھونتی تو کبھی کھیر کے لیے دودھ چمچ سے ہلاتی رہتی۔ اس کے ہاتھوں میں عجیب سا ذائقہ تھا، شاید محبت کا ذائقہ۔ شام ڈھلے جب سب کچھ تیار ہو گیا تو اس نے ٹیبل بڑے سلیقے سے سجایا۔ سفید کراکری، چمکتے گلاس اور تازہ پھولوں کی ہلکی سی خوشبو پورے ڈائننگ ہال میں پھیل گئی۔ کچھ دیر بعد وہاج اپنے دوستوں کے ساتھ گھر آیا، اونچی آوازوں میں کہکہے لگاتے، مہنگے پرفیوم کی خوشبو میں ڈوبے۔ سب مردانے میں بیٹھ گئے۔ کھانا لگایا گیا تو پہلے ہی نوالے پر ایک دوست بے اختیار بول اٹھا، یار وہاج، قسم سے ایسا کھانا تو ہم نے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بھی نہیں کھایا۔ دوسرے نے ہنستے ہوئے کہا، جس نے یہ کھانا بنایا ہے سوچو وہ خود کتنی خوبصورت ہوگی۔ وہاج کے چہرے کی مسکراہٹ پل بھر میں سکڑ گئی اور اس کی آنکھوں میں ناگواری اتر آئی۔ بھئی ملوا بھی دو اس کک سے، ایک اور نے شرارت سے کہا تو وہاج نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، ضرورت نہیں ہے، لیکن دوست کہاں باز آنے والے تھے۔ ہنسی مذاق بڑھتا گیا۔ اسی دوران مہرماں چائے رکھنے مردانے کی طرف آئی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا سادہ سا جوڑا پہن رکھا تھا، سر پر دوپٹہ تھا اور نظریں جھکی ہوئی تھی۔ کمرے میں چند لمحوں کو خاموشی چھا گئی۔ وہ واقعی حد درجہ حسین تھی، سادگی میں ڈوبی ہوئی ایسی خوبصورتی جو شور نہیں کرتی مگر دلوں پر اثر چھوڑ جاتی ہے۔ ایک لڑکا اسے گھورتا رہ گیا، پھر شاید دوستوں کی محفل اور بے تکلفی میں اپنی حد بھول بیٹھا۔ جیسے ہی مہرماں پلٹنے لگی اس نے آگے بڑھ کر اس کا دوپٹہ کھینچ لیا۔ مہرماں کے قدم وہیں رک گئے، اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اگلے ہی لمحے زوردار چیخ کمرے میں گونجی، آپ! وہاج خان زادہ نے پل بھر میں اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اتنی زور سے مروڑا کہ ہڈی چرچرا اٹھی۔ وہاج چھوڑ میرا ہاتھ، مگر وہاج کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے اسے زور سے گھونسا مارا۔ ہمت کیسے ہوئی اس پر ہاتھ ڈالنے کی؟ ایک اور گھونسا مارتے ہوئے وہاج نے کہا، مہرماں صرف میری ہے۔ اس کی دھاڑ پورے کمرے میں گونج گئی، سب ساکت رہ گئے، مہرماں بھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے پہلی بار وہاج کی آنکھوں میں اپنے لیے ایسی شدت دیکھی تھی، ایسی دیوانگی، جیسے وہ واقعی اسے کسی کو چھونے بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ دوست خوفزدہ ہو کر بیچ میں آئے، وہاج پاگل ہو گیا ہے کیا، مار ڈالے گا اسے؟ وہاج نے آخری بار اسے دھکا دے کر چھوڑا۔ لڑکا زمین پر گرا ہانپ رہا تھا۔ وہاج پلٹا اور سیدھا مہرماں کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کی آواز اب نرم تھی، بے حد نرم۔ مہرماں نے بمشکل سر ہلایا۔ وہاج نے اس کا کھینچا ہوا دوپٹہ اٹھایا اور بڑی احتیاط سے دوبارہ اس کے سر پر رکھ دیا۔ اس لمس میں عجیب سی حفاظت تھی، عجیب سی اپنائیت۔ مہرماں کی آنکھیں بے اختیار نم ہو گئیں کیونکہ وہ جانتی تھی وہاج خان زادہ کبھی کسی عورت کے لیے نہیں رکا تھا۔ اس کی بیوی مر چکی تھی اور اس کے بعد اس نے اپنے دل کے دروازے بند کر لیے تھے، مگر آج پہلی بار اس کی آواز میں حق تھا، پہلی بار اس کے غصے میں محبت چھپی ہوئی تھی، اور وہ بھی مہرماں کے لیے۔ تم جاؤ یہاں سے، وہاج نے اسے جانے کے لیے کہا تو وہ فوراً وہاں سے بھاگی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر مہرماں نے گہری سانس لی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور دل کی دھڑکن ابھی تک بے قابو تھی۔ وہاج کا مہرماں کے لیے سٹینڈ لینا مہرماں کے دل کو ایک عجیب سی کیفیت میں دو چار کر گیا تھا۔ اسے تو کبھی یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہاج اسے لے کر اس قدر سنجیدہ ہے۔ پھر آج وہاج کا رد عمل دیکھ کر مہرماں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کاٹ میں سوتا ہوا بالاج ذرا سا کسمسایا اور رونے لگا۔ مہرماں چونک کر پلٹی اور بالاج کو گود میں اٹھا کر تھپکنے لگی۔ بالاج مہرماں کی گود میں آتے ہی پرسکون ہو کر پھر سے آنکھیں موندے سونے لگا تھا۔ مہرماں نے اس کا ماتھا چوما اور اسے خود میں سمیٹ لیا۔ بالاج میں مہرماں کی جان بستی تھی۔ تبھی مہرماں کے کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ مہرماں نے گود میں سوئے ہوئے بالاج کو کاٹ میں لٹایا اور دروازہ کھولا۔ سامنے وہاج خان زادہ کھڑا تھا۔ مہرماں چونک کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ آپ! وہاج خان زادہ کمرے کے اندر داخل ہوا اور اس کی نظر سیدھی کاٹ میں سوئے بالاج پر پڑی تھی۔ بالاج سو گیا؟ وہاج نے سرسری سا پوچھا۔ مہرماں نے تیزی سے جواب دیا، جی ابھی سلایا ہے۔ وہاج خان زادہ نے پلٹ کر مہرماں کو دیکھا جو نظریں جھکائے کھڑی تھی۔
آج جو بھی ہوا اس سب کے لیے میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ میرے دوستوں نے جو تمہارے ساتھ بدتمیزی کی اس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ وہاج خان زادہ نے افسردگی سے کہا۔ مہرماں نے گہری سانس لی۔ کوئی بات نہیں، جس طرح آپ نے مجھے پروٹیکٹ کیا میرے لیے وہی کافی ہے، مہرماں نے سادگی سے جواب دیا۔ وہاج خان زادہ دھیمے سے مسکرایا اور 2 قدم مہرماں کے پاس گیا۔ مہرماں کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مہرماں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہاج نے سنجیدگی سے کہا۔ مہرماں تعجب سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ مہرماں کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، اسے لگا کہ اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تمہاری مرضی اور رضامندی کے ساتھ، بغیر کسی زور زبردستی کے، تم سوچ کے جواب دو۔ مہرماں کو ایسا لگا جیسے وقت تھم گیا ہو، کمرے میں پھیلی خاموشی اتنی گہری تھی کہ اسے اپنے دل کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہاج خان زادہ جو اب تک اس کے لیے ایک سنگلاخ پہاڑ کی مانند تھا، آج اس کے سامنے کسی پناہگاہ کی طرح کھڑا اپنی زندگی میں اسے شامل کرنے کی بات کر رہا تھا۔ مہرماں کے لبوں نے جنبش کی مگر الفاظ ساتھ چھوڑ گئے۔ وہاج نے اس کی الجھن بھانپ لی۔ اس نے مہرماں کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں یہ فیصلہ کرنا تمہارے لیے مشکل ہے، مگر مہرماں میری زندگی میں پچھتاوے زیادہ ہیں اور خوشیاں کم۔ بالاج کو ایک ماں چاہیے اور شاید مجھے ایک ساتھی کی ضرورت ہے جو اس گھر کی خاموشی کو ختم کر سکے، مجھے سمجھ سکے۔ لیکن میں تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، تم پورا وقت لو، سوچو اور پھر بتانا۔ تم جو بھی فیصلہ کرو گی میں اس کا احترام کروں گا۔ وہ حاجیہ کہہ کر پلٹا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ مہرماں وہیں کھڑی رہ گئی، ساکت و جامد۔ اس کی نظریں کاٹ میں سوئے ہوئے معصوم بالاج پر جم گئیں۔ بالاج جو وہاج کی پہلی بیوی کی نشانی تھا، مہرماں کے لیے محض ایک بچہ نہیں بلکہ اس کی روح کا حصہ بن چکا تھا۔ کیا وہاج کا یہ فیصلہ صرف بالاج کی خاطر تھا یا پھر آج مردانے میں جو ہوا اس نے وہاج کو یہ احساس دلایا تھا کہ مہرماں اس کے لیے محض بالاج کی دیکھ بھال کرنے والی نہیں بلکہ اس کی عزت ہے۔ مہرماں نے کھڑکی کے پاس جا کر باہر اندھیرے میں پھیلے ہوئے درختوں کو دیکھا۔ اس کے ذہن میں وہاج کے وہ الفاظ گونج رہے تھے، مہرماں صرف میری ہے۔ اس ایک جملے نے مہرماں کے اندر کی سکتی ہوئی عورت کو جیسے جینے کا نیا جواز دے دیا تھا۔ اسے اب فیصلہ کرنا تھا کہ کیا وہ اس ادھوری داستان کو مکمل کرنے کی ہمت رکھتی ہے؟ کیا وہ وہاج خان زادہ کے دل کے بند دروازوں پر دستک دے کر وہاں اپنی جگہ بنا پائے گی؟ وہاج کے جانے کے بعد مہرماں ساری رات جائے نماز پر بیٹھی رہی۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ایک طرف وہاج کی وہ ملکیت والی دھاڑ تھی جس نے اسے تحفظ کا احساس دلایا، اور دوسری طرف یہ خوف کہ کیا وہ واقعی ایک ایسی جگہ لینے کے قابل ہے جو کسی اور کی تھی۔ وہاج کی پہلی بیوی جس کا ذکر اس گھر کی دیواروں میں آج بھی قید تھا۔ اگلی صبح جب مہرماں ناشتہ بنا کر ڈائننگ ٹیبل پر آئی تو وہاج پہلے سے وہاں موجود تھا۔ بالاج اس کی گود میں تھا اور وہ بڑی خاموشی سے اسے دودھ کی بری فیڈر پلا رہا تھا۔ مہرماں کو دیکھ کر وہاج کے ہاتھ ذرا سے رکے مگر اس نے نظریں نہیں اٹھائیں۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں، میں نے سوچا ہے، مہرماں کی آواز دھیمی لیکن پرعزم تھی۔ وہاج نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں رات بھر کی جاگتی تھکن اور ایک انجانی بے چینی تھی۔ کیا سوچا ہے تم نے؟ وہاج کی نگاہیں مہرماں کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ میں آپ سے شادی کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، مہرماں نے اپنی لرزتی انگلیوں کو دوپٹے میں چھپاتے ہوئے کہا۔ وہاج کے ابرو اوپر اٹھے۔ شرط؟ کیسی شرط؟ وہاج کے چہرے پر الجھن پھیل گئی۔ جی، مجھے وہاج خان زادہ کی بیوی کا رتبہ نہیں چاہیے، مجھے صرف بالاج کی ماں بن کر اس گھر میں رہنا ہے۔ آپ مجھ سے کبھی وہ محبت یا وہ مقام حاصل کرنے کی امید نہ رکھیے گا جو آپ کی پہلی بیوی کا تھا۔ میں صرف اس بچے کی خاطر یہ رشتہ قبول کر رہی ہوں۔ مہرماں کا لہجہ سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ وہاج کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ اس نے بالاج کو احتیاط سے کرسی پر بٹھایا اور مہرماں کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اس کے مہنگے پرفیوم کی وہی خوشبو مہرماں کے حواسوں پر چھانے لگی۔ مہرماں نے اپنی نظریں ٹائل ماربل کے فرش پر گاڑ لیں۔ وہ وہاج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتی تھی۔ مہرماں، رتبے دیے نہیں جاتے، خود بنائے جاتے ہیں یا پھر احساسات سے بن جاتے ہیں۔ تم نے بالاج کی خاطر ہاں کی ہے، یہ میرے لیے کافی ہے۔ رہی بات میری پہلی بیوی کی، تو یاد رکھنا وہ میرا ماضی تھی، میں ماضی میں رہنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور تم میرا حال بننے جا رہی ہو۔ اپنے حال کو میں فراموش نہیں کرتا۔ انصاف کرنا میری فطرت میں نہیں، خون میں شامل ہے۔ میں سودے بازی نہیں کرتا، حق دیتا ہوں اور حق لے بھی لیتا ہوں۔ آخر میں وہاج کا لہجہ معنی خیز تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی انگوٹھی نکالی۔ وہ سادہ سی تھی مگر اس پر جڑا ہیرا صبح کی روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ وہاج نے مہرماں کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی مگر مہرماں لرز کر پیچھے ہٹ گئی۔ ابھی نہیں، اس نے دھیمے سے کہا۔ نکاح کے بعد اگر آپ اصول پرست ہیں تو یہ جان لیں کہ مہرماں کے بھی کچھ اصول ہیں، مہرماں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہاج نے ایک گہرا سانس لیا اور انگوٹھی میز پر رکھ دی۔ ٹھیک ہے، آج شام مولوی صاحب آئیں گے، سادہ سا نکاح ہوگا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کل والی بات دوبارہ دہرائی جائے یا کوئی اور تم پر نظر ڈالنے کی جرت کرے۔ وہاج کا لہجہ ٹھہرا ہوا تھا۔ نکاح ہو گیا،
महरमा वहाज खानज़ादा बन चुकी थी। वहाज खानज़ादा अपने माँ बाप का इकलौता चश्मो चराग था। वहाज के बाप शहीर खानज़ादा ने बचपन में ही महरमा को गोद लिया था। महरमा उनके जानशीन दोस्त की इकलौती बेटी थी। एक हादसे में महरमा के माँ बाप का इंतकाल हो गया था। शहीर खानज़ादा ने महरमा को अपनी सरपरस्ती में लिया और उसे अडॉप्ट कर लिया। महरमा बचपन से ही बहुत सुलझी हुई और संजीदा मिजाज की लड़की थी। बच्चे जवान हुए तो वहाज खानज़ादा की मर्जी से उसकी शादी उसके चचाजाद कज़म नीलम से करा दी गई। महरमा जो दिल ही दिल में वहाज खानज़ादा को चाहती थी, चुपचाप खामोशी से अपनी मोहब्बत का गला घोंट गई। नीलम और वहाज की शादी को साल ही हुआ था। अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद की दौलत से नवाजा था, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वहाज खानज़ादा की खुशियां ज़्यादा दिन कायम ना रह सकीं और बेटे को जन्म देते ही नीलम इस दुनिया से गुजर गई। वहाज का खुशियों भरा आशियाना बिखर कर रह गया। कई दिन तक वहाज बीवी के सदमे से बाहर ही न आ सका और फिर महरमा ही थी जिसने वहाज के बेटे बालाज को माँ बनकर संभाला था। बालाज साल का हो गया था और वह महरमा के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हो गया था। वहाज अपनी आंखों से सब देख रहा था। महरमा की बालाज के लिए मोहब्बत धीरे धीरे उसके दिल में अपनी जगह बनाने लगी थी। अब जब वहाज का झुकाव महरमा की तरफ हुआ था तो महरमा का दिल बदल चुका था। वो अपने दिल से वहाज की मोहब्बत को निकाल कर बाहर फेंक चुकी थी। निकाह के बाद महरमा को वहाज के कमरे में भेज दिया गया था। वो फूलों से सजी सेज पर सादे से सफ़ेद गुरारे में सादगी का पैकर लिए भी हसीन दोशीज़ा लग रही थी। वो अपनी बंद मुट्ठियों को सख्ती से भींचे घबरा रही थी। उसका दिल इतनी तेज़ी से धड़कने लगा था जैसे अभी सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। महरमा के लिए ये दिन किसी कयामत से कम नहीं था। कभी उसने वहाज खानज़ादा की दुल्हन बनने के ख्वाब देखे थे और आज जब ये ख्वाब पाया तकमील को पहुंच गया था तो महरमा का दिल बिल्कुल खाली हो चुका था। उसके दिल में कोई खुशी का तासुर नहीं था। वो इस शादी से खुश नहीं थी। वो वहाज खानज़ादा की पहली मोहब्बत नहीं बन सकी थी और अब वहाज खानज़ादा की दूसरी चॉइस बनना उसे गवारा न था। कमरे के बाहर वहाज के कदमों की चाप सुनाई दी गई। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो महरमा के सादगी के पैकर को देखकर धीमा सा मुस्कुराया। उसने दरवाज़ा लॉक्ड किया और महरमा के सामने बैठ गया। वहाज खानज़ादा के मखसूस परफ्यूम की खुशबू महरमा ने अपनी सांसों में उतरती हुई महसूस की। महरमा की लरजती पलकों पर वहाज खानज़ादा की नज़रें ठहर गईं। मैं जानता हूँ ये शादी तुमने अपनी मर्जी और खुशी से नहीं की है, मगर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस रिश्ते को तुम पर बोझ ना बनने दूं। मैं रिश्तों में ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ। महरमा ने निगाह उठाकर वहाज खानज़ादा को देखा था, जो संजीदगी से कहता हुआ अब महरमा की झोली में 2 सोने के कंगन डाल रहा था। महरमा ने खिफत भरी निगाहों से वहाज खानज़ादा की तरफ देखा था। मैं तुम्हें पहना देता, मगर क्योंकि तुम मुझे पहले ही इस रिश्ते की नौयत समझा चुकी हो तो इसलिए तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हारी मुंह दिखाई, तुम चाहो तो इन्हें पहन लेना या इस अंगूठी की तरह रद्द कर देना। मेहरमा ने पल भर के लिए निगाहें चुराईं और कंगन उठाकर बेड साइड टेबल के दराज में डाल दिए। ये कंगन मैं उस दिन पहनूंगी जिस दिन मैं आप पर अपना हक महसूस करूंगी। इस रिश्ते की तरह मुझे भी कुछ वक्त चाहिए इस सब को कबूल करने का। मेहरमा ने धीमे मगर पुख्ता लहजे में जवाब दिया। वहाज खानज़ादा ने इस बात में सर हिलाया और उठकर खड़ा हो गया। ठीक है, तुम चाहो तो फ्रेश हो जाओ। मेहरमा वहाज के मद्दे मुकाबिल खड़ी हुई। मैं बालाज के कमरे में जाना चाहती हूँ, वैसे भी ये रिश्ता उसकी वजह से जुड़ा है, बेहतर है कि मैं उसके साथ रहूँ। वहाज खानज़ादा 2 कदम मेहरमा के नज़दीक हुआ। मेहरमा ने घबरा कर अपनी सांस तक रोक ली। ये रिश्ता तुमने बालाज की वजह से कबूल किया है। मेरे दिल में कोई मतलब या गर्ज नहीं था और तुम मेरी बीवी हो। शरई और कानूनी तौर पर मैं तुम पर हक रखता हूँ और ये हक इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। क्या तुम रोक लोगी मुझे? वहाज खानज़ादा ने ज़रा सा झुककर मेहरमा के कान के पास मद्दम से सरगोशी की। मेहरमा के कान की लू शर्म और हया से सुर्ख पड़ गई। वहाज खानज़ादा ने अपने कदम पीछे बढ़ाए और मेहरमा को जाने का रास्ता दिया। तुम जा सकती हो कि मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूँ। ज़बरदस्ती के रिश्ते में ना बनाने का कायल हूँ और ना निभाने का। मेहरमा तेजी से रास्ता साफ देखकर कमरे से सीधी बाहर निकल गई और वहाज खानज़ादा कई लम्हे यूं ही खड़ा मेहरमा के बारे में सोचता रहा। वहाज अगले रोज़ बालाज के कमरे में गया तो बालाज को काठ में सोता हुआ पाया। मेहरमा भी बेड पर लेटी गहरी नींद में सो रही थी। उसके चेहरे पर बला की मासूमियत थी और खुली जुल्फों की एक लट चेहरे का अहाता किए हुई थी। वो बगैर किसी चादर और दुपट्टे के सो रही थी। उसके हसीन तराशे हुए सरापे पर वहाज की निगाह पड़ी तो वो खुद को उसकी तरफ बढ़ने से रोक ना पाया। वो बेख्तियार उसकी तरफ बढ़ा। वहाज खानज़ादा उस पर झुका, उसके गाल पर आई लट को अपनी उंगलियों की पोरों से छू रहा था। मेहरमा ने अपने चेहरे पर गर्म सांसों का तपिश महसूस की। यकदम उसकी आंख खुली तो उसने वहाज खानज़ादा को खुद पर झुका पाया। वो चौंक कर वहाज खानज़ादा को सहमी हुई निगाहों से घूरने लगी। वहाज खानज़ादा ने उसके लबों पर अपनी शहादत की उंगली रख दी। मेहरमा की सांस तक रुक गई। डरो मत, कुछ नहीं कहूँगा तुम्हें।
वहाज खानजादा ने महरमा के कपकपाते गुलाबी होंठों को देखा तो बेख्तियार उस पर झुकता चला गया और उसके लबों पर अपने लब रख दिए। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि महरमा उसे रोक भी न सकी और वहाज खानजादा अपनी मलकियत पर दस्तरस हासिल कर चुका था। जब मर्द अपना हक इस्तेमाल करने पर आता है तो औरत कहाँ उसे रोक सकती है। महरमा भी वहाज खानजादा को रोक नहीं सकी थी। उस दिन के बाद महरमा पहले से ज्यादा वहाज खानजादा से मोहतात रहने लगी थी। वहाज ने उसे वो तमाम आसाइशें दी जिनका उसने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था, मगर उनके दरमियान एक खामोश दीवार हायल थी। वहाज उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहता था, जबकि महरमा खुद को उस मिठास से दूर रख रही थी, ये सोच कर कि कहीं ये ख्वाब टूट ना जाए। लेकिन खुशियाँ इतनी आसानी से कहाँ मिलती हैं। एक हफ्ते बाद हवेली के दरवाजे पर एक महंगी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक उधेड़ उम्र खातून एक नौजवान लड़की उतरी। ये वहाज की सास, पहली बीवी की माँ और साली जोया थी। जोया की आंखों में वहाज के लिए पसंदीदगी और महरमा के लिए हकारत साफ झलक रही थी। महरमा अपने हाथों से बालाज को दलिया खिला रही थी और वहाज मुस्कुराती नजरों से महरमा को देख रहा था। जब वहाज की सास और साबका साली लाउंज में दाखिल हुई तो ये है वो मुलाजमा जिसने मेरे निवासी को बहला फुसलाकर इस घर की मालकन बनने का ख्वाब देखा है। वहाज की साबका सास ने हॉल में दाखिल होते ही बुलंद आवाज में कहा, वहाज, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने इस नौकरानी से निकाह कर लिया? जोया की आवाज में जहर भरा था। मेरी बहन की जगह तुमने इसे दे दी? क्या इस काबिल थी कि तुम मेरी बहन से किए गए वादे और मोहब्बत सब भूल गए? जोया ने महरमा का जायजा लेते हुए नखुवत भरे लहजे में सवाल किया। वहाज ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वहाज का चेहरा गुस्से से सुर्ख होने लगा। जोया, अपनी हद में रहो। ये ना पहले इस घर की नौकरानी थी और ना अब है। महरमा अब मेरी बीवी है और इस घर की इज्जत है। वहाज ने सख्ती से जोया को डांटा था। मेरे दोस्त आ रहे हैं, उनके लिए अच्छा सा खाना बना देना। वहाज खानजादा ने फरमाइश की तो वो सर हिला गई और पूरी मेहनत और तवज्जो के साथ खाना बनाया। उसके दोस्त उंगलियां चाटते रह गए। महरमा की आंखों में नमकीन पानी भरने लगा था। इज्जत? जोया की माँ ने तंज़िया अंदाज में कहा। कैसी इज्जत? पहले ये एक अडॉप्ट चाइल्ड थी, फिर अब तुमने इस लड़की से निकाह ही कर लिया। ऐसा भी क्या जादू किया इसने? वहाज, तुम भूल रहे हो कि बालाज का नन्याल हमसे है। अगर तुमने इस लड़की को यहाँ रखा तो हम बालाज को तुमसे छीन लेंगे। हम अपने निवासे पर सौतेली माँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अदालत में साबित करेंगे कि तुम एक गैर जिम्मेदार बाप हो जिसने अपने ऐश की खातिर दूसरी शादी की और बच्चे की परवरिश के लिए एक मामूली औरत को घर में रख लिया है, जो ना बालाज की ठीक तरह से तरबियत कर सकती है और ना ही उसका ख्याल। महरमा जो सोफे पर बैठी ये सब बातें सुन रही थी, उसका कलेजा मुंह को आ गया। बालाज, उसकी जान उससे छिन जाएगा, ये डर उसे तड़पा गया। वहाज खामोश हो गया था। उसकी खामोशी महरमा को मार रही थी। वहाज की खामोशी महरमा के दिल पर छुरियां चलाती रही। वो लाउंज के सोफे पर बैठी लरसते हाथों से बालाज को खुद में भींच रही थी। उसे लग रहा था कि अभी कोई आएगा और उसके वजूद से जुड़े उस नन्हे टुकड़े को उससे छीन लेगा। वहाज, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। कुलसूम बेगम की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी। मेरी बेटी की गैर मौजूदगी में इस लड़की ने बालाज को संभाला। हम इसके शुक्रगुजार हैं। इसे मुआवजा दो और फारिग करो, लेकिन इसे अपनी बीवी बनाकर इस घर में बिठाना, ये हमारी बेटी की तौहीन है। हमारी बेटी नीलम की जगह कोई नहीं ले सकता और ये 2 टके की लड़की तो बिल्कुल नहीं। कुलसूम बेगम का लहजा हद तक आमेज था। मेहरमा ने अपने आंसुओं को अंदर उतारने की कोशिश की। वहाज ने सर उठाया। उसकी आंखों में वो मखसूस सर्द मोहरी थी जो उसे दूसरों से मुमताज करती थी। वो धीरे धीरे चलता हुआ कुलसूम बेगम के सामने खड़ा हुआ और बड़े इत्मीनान से उन्हें देखने लगा। उसकी इस बेनियाजी ने जोया को मजीद तपा दिया और वो गुस्से से कहने लगी, अम्मी ठीक कह रही हैं वहाज, ये लड़की इस काबिल नहीं कि तुम्हारी बीवी कहलाए। तुम मुझे देखो, क्या कमी थी मुझ में? मैं बालाज की खाला हूँ, उसकी माँ जैसी हूँ। मैं उसे वो परवरिश दे सकती थी जो ये 2 टके की नौकरानी कभी नहीं दे सकती। भला एक सगी खाला से ज्यादा मोहब्बत और कौन दे सकता है बालाज को? जोया ने मेहरमा की तरफ हकारत से देखा था और मेहरमा अपने होने वाली इज्जत अफजाई पर खामोशी से आंसू बहा रही थी। वहाज ने एक गहरा सांस लिया और अपनी जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाया। धुएं का एक मरगोला फजा में उछाल कर उसने नहायत सर्द लहजे में कहा, जोया और कुलसूम आंटी, आप दोनों शायद भूल रही हैं कि ये वहाज खानजादा का घर है। यहाँ कौन रहेगा और किस हैसियत से रहेगा इसका फैसला सिर्फ मैं करता हूँ। मेरी ज़िंदगी, मैं अपनी ज़िंदगी में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता हूँ। जो फैसला करना है मैंने करना है। आप लोग यहाँ मेहमान बनकर रहे हैं, आप लोगों को खुशामदीद कहूँगा, मगर इससे आगे का फैसले का इख्तियार सिर्फ मेरे पास है, सिर्फ मेरे पास। मेहरमा इस घर की मुलाजमा कभी भी नहीं थी, लेकिन अब वो मेरी बीवी है और बालाज की माँ भी। जहाँ तक बात है बालाज को छीनने की, उसने जोया की आंखों में आंखें डालकर कहा, तो ये ख्वाब देखना छोड़ दें, क्योंकि वहाज खानजादा से उसकी चीज़ कोई नहीं छीन सकता।
اور رہی بات خالہ اور نانی کی محبت کی، تو جب نیلم اس دنیا سے گئی تھی تو آپ دونوں کہاں تھی؟ کس نے سنبھالا تھا بالاج کو؟ اس وقت بالاج کے ساتھ مہرما تھی، یہی مہرما جو آج آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے۔ اس نے میرے روتے بلکتے بالاج کو اپنے سینے سے لگایا اور ایک ماں کا پیار دیا۔ اس وقت آپ لوگ کہاں تھے؟ اب آئے ہیں حق جتانے؟ وہاج خانزادہ نے سیدھا اور کھرا جواب دیا تھا۔ زویا کا چہرہ غصے سے نیلا پڑ گیا۔ تم چاہے جو کہو، ہم اتنی آسانی سے ہار نہیں مانیں گے، ہم یہیں رہیں گے اسی حویلی میں۔ مجھے دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے بالاج کا کیسا خیال رکھتی ہے، اور اس کی اتنی جرت بھی نہیں کہ یہ نئی مالکن ہمیں اس گھر سے نکالے۔ زویا نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا۔ وہاج نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ جیسی آپ کی مرضی، ضرور رہے مہمان کی حیثیت سے، لیکن یاد رہے مہرما کو یہاں وہی پروٹوکول ملے گا جو میری بیوی کا حق ہے۔ اگر کسی نے بدتمیزی کی تو وہ یاد رکھے میرا غصہ بہت برا ہے، اور میں غصے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا ہوں۔ وہاج نے سختی سے کلثوم بیگم اور زویا کو ہدایت کی۔ وہ دونوں تلخ مسکراہٹ سجائے مسکرائیں۔ وہاج پلٹ کر مہرما کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کیا۔ وہ روتی ہوئی آنکھوں سے وہاج خانزادہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہاج نے بالاج کو گود میں اٹھایا اور دوسرے بازو کے گھیرے میں مہرما کو لیا اور وہاں سے دونوں کو اپنے کمرے میں لے آیا۔ کمرہ لاکڈ کر کے وہاج نے مہرما کی طرف دیکھا۔ جب تک یہ دونوں آفت اس گھر میں موجود ہیں تم میرے کمرے میں ہی رہو تو اچھا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ انہیں کوئی بھی بات بنانے کا موقع ملے۔ مہرما نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہاج نے مہرما کی گالوں پر بہتے آنسوؤں کو نرمی سے صاف کیا۔ میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، آئندہ چاہے جو بھی ہو تم نہیں رو گی۔ وہاج خانزادہ کی بات سن کر مہرما دنگ رہ گئی۔ رات کے اندھیرے میں جب حویلی سو رہی تھی، مہرما بالاج کو سلا کر کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ اسے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہاج نے اسے تحفظ تو دے دیا تھا، لیکن کیا وہ اس کے دل میں جگہ بنا پائے گی؟ اچانک دروازہ کھلا اور وہاج کمرے میں داخل ہوا۔ مہرما گھبرا کر پلٹی۔ وہاج نے اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں آج ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ وہ چلتا ہوا مہرما کے قریب آیا۔ ڈر رہی ہو تو مت ڈرو، اس نے مہرما کے چہرے پر بکھری زلف کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ بالاج کو لے جائیں گے مجھ سے چھین کر۔ میں کیا کروں گی، کیسے رہوں گی اس کے بنا؟ مہرما کی آواز رند گئی، گلے میں آنسوؤں کا ایک پھندا سا جمع ہو گیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہاج نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں اور بالاج کو کوئی جدا نہیں کر سکتا، یہ میرا وعدہ ہے۔ بالاج ہمیشہ تمہارے پاس ہی رہے گا۔ مہرما، تم نے میرے بیٹے کو جینے کا سہارا دیا ہے، اسے سنبھالا ہے، اور مجھے ایک ایسی عورت کی ضرورت تھی جو مخلص ہو، میرا ساتھ دے، اور تم ویسی ہی ہو۔ تم نے مجھے ٹوٹ کر بکھرنے سے بچایا ہے۔ اس نے مہرما کو دھیرے سے اپنے حصار میں لے لیا۔ مہرما کو اس کے چوڑے سینے کی دھڑکنیں اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب اسے احساس ہوا کہ وہاج خانزادہ کے اس سخت لبادے کے نیچے ایک ایسا انسان ہے جو محبت کا پیاسا ہے۔ وہاج، اس نے پہلی بار اسے نام سے پکارا۔ وہاج نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ زویا، وہ آپ کو چاہتی ہیں؟ مہرما نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ وہاج ذرا سا پیچھے ہٹا اور مہرما کی ٹھوڑی پکڑ کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ کیا چاہتی ہے اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ مجھے فرق پڑتا ہے کہ مہرما کیا چاہتی ہے۔ کیا تم مجھے قبول کر چکی ہو؟ کیا تمہارے لیے یہ اطمینان کافی نہیں کہ میرے دل میں تمہارے سوا کسی عورت کی گنجائش نہیں ہے؟ وہاج کا لہجہ محبت میں بھیگتا ہوا تھا۔ مہرما نے شرم سے نظریں جھکا لی۔ اس کی خاموشی وہاج کے لیے سب سے بڑا جواب تھی۔ مہرما نے وہاج کے سینے پر اپنا سر ٹکا دیا تھا۔ وہاج خانزادہ نے اسے کسی قیمتی متاع کی طرح اپنے اندر سمیٹ لیا۔ زویا وہاج کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھ کر نفرت کی آگ میں جھلس رہی تھی۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ رہی تھی۔ وہاج کے کمرے کا بند دروازہ اور بند دروازے کے پیچھے کا منظر سوچ کر زویا غصے سے تل ملا اٹھی۔ تمہاری یہ مسکراہٹ زیادہ دیر نہیں رہے گی مہرما، زویا نے دل ہی دل میں عہد کیا۔ میں تمہیں وہاج کی زندگی سے ایسے نکال پھینکوں گی جیسے دودھ سے مکھی۔ وہاج خانزادہ کی بیوی ہونے کا رتبہ میں حاصل کر کے رہوں گی۔ اس کے لبوں پر زہر خن مسکراہٹ تھی اور دل میں نفرت کی آگ۔ حویلی کی فضا بظاہر پرسکون تھی، لیکن مہرما جانتی تھی کہ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ زویا اور کلثوم بیگم نے حویلی کے مہمان خانے میں ڈیرے ڈال لیے تھے۔ وہاج صبح سویرے اپنے بزنس کے سلسلے میں شہر چلا جاتا اور پیچھے مہرما کے لیے ایک ایک پل بھاری گزرتا۔ وہ دن رات خوف میں گزار رہی تھی۔ اس کے اپنے اندر ایک جنگ چل رہی تھی، اپنا آشیانہ بکھر جانے کی جنگ۔ زویا نے اب ایک نئی چال چلی تھی۔ اس نے مہرما کے سامنے ایسے ظاہر کرنا شروع کر دیا جیسے اس نے حالات سے سمجھوتا کر لیا ہو۔ ان کا رویہ اب مہرما کے ساتھ بہتر ہو گیا تھا۔ وہاج بھی یہ سب دیکھ کر دل ہی دل میں مطمئن ہو گیا تھا، پر کسے معلوم تھا کہ حالات سدھرے نہیں بلکہ مزید بگڑ گئے ہیں۔ مہرما کچن میں کام کر رہی تھی جب زویا کچن میں آئی اور مہرما کو مخاطب کیا۔ مہرما، ذرا یہ بالاج کا دودھ تو گرم کر دو، بیچارہ بھوکا رو رہا ہے۔
زویا نے کچن میں آ کر بڑے پیار سے کہا۔ مہرما کو تعجب ہوا مگر اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ زویا کی نظریں اس کی ہر حرکت کا تعاقب کر رہی ہیں۔ جیسے ہی مہرما الماری سے فیڈر نکالنے لگی، زویا نے بڑی صفائی سے اپنے دوپٹے میں چھپا ہوا ایک سفید پاؤڈر دودھ کے پین میں ڈال دیا۔ مہرما کی پشت تھی، وہ زویا کی چال بازی سمجھ نہ سکی۔ سنو، میں جا کر اسے چپ کراتی ہوں، وہ رو رہا ہوگا، میں بالاج کو دیکھتی ہوں، تم بس یہ دودھ گرم کر کے لے آؤ۔ زویا اپنی بات کہہ کر مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد جب مہرما بالاج کو دودھ پلانے لگی تو اچانک بالاج زور زور سے رونے لگا۔ اس کا جسم نیلا پڑنے لگا اور سانس اکھڑنے لگی۔ مہرما کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ بالاج کو یہ اچانک کیا ہو گیا ہے۔ بالاج، میرے بچے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ مہرما نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ بالاج کی حالت بگڑتی دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئیں۔ شور سن کر زویا اور کلثوم بیگم فوراً کمرے میں داخل ہوئیں۔ اوہ خدایا، یہ کیا کر دیا تم نے؟ زویا نے مہرما کے ہاتھ سے فیڈر چھین کر سونگھا۔ امی، اس میں تو کسی زہریلی چیز کی بو آ رہی ہے۔ اس عورت نے میرے بھانجے کو مارنے کی کوشش کی ہے تاکہ یہ اس گھر کی جائیداد کی اکلوتی وارث بن سکے۔ زویا نے مہرما پر الزام تراشی کی۔ مہرما بھیگتی آنکھوں میں خوف لیے ان دونوں چال باز ماں بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مہرما زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسی وقت وہاج خانزادہ کی گاڑی پورچ میں رکی۔ زویا نے اسے فون پر غلط معلومات دے دی تھی۔ وہ ہانپتا ہوا اندر داخل ہوا جہاں بالاج کی حالت غیر تھی اور زویا اسے گود میں لیے سسک کر رو رہی تھی۔ زویا فوراً وہاج کی طرف لپکی۔ وہاج، دیکھو، اس عورت کو جسے تم اپنا خیر خواہ سمجھتے ہو، اس نے بالاج کو مارنے کے لیے دودھ میں جانے کیا کچھ ملا دیا ہے۔ زویا نے مہرما پر الزام تراشی کرتے ہوئے وہاج کو فیڈر دکھایا۔ وہاج نے فیڈر کو سونگا تو اس کے چہرے کے زاویے تن گئے۔ وہاج کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے ایک نظر تڑپتے ہوئے بالاج کو دیکھا اور پھر مہرما کو، جو فرش پر پڑی اپنی بے گناہی کی دہائیاں دے رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا وہاج، یہ لوگ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، یہ سب ان کی سازش ہے، ان لوگوں نے ہی کچھ کیا ہے۔ مہرما نے آگے بڑھ کر وہاج کا بازو پکڑ کر کہا۔ وہ اپنی صفائی دے رہی تھی۔ وہاج نے مہرما کا ہاتھ جھٹک دیا اور غصے سے چلایا، کوئی ڈاکٹر کو فون کرو جلدی۔ وہاج کے دھاڑنے پر زویا نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں ابھی ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ کئی گھنٹے گزر گئے تھے۔ بالاج کی کنڈیشن بہت کریٹیکل تھی۔ ہسپتال کے کوریڈور میں خاموشی کا راج تھا۔ وہاج دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی مٹھیاں غصے اور بے بسی سے بھیجی ہوئی تھیں۔ مہرما دور ایک کونے میں فرش پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ زویا وہاج کے قریب آئی اور ہمدردی بھرے لہجے میں بولی، وہاج، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ یہ عورت صرف پیسے کی خاطر تمہاری زندگی میں آئی ہے۔ اسے ڈر ہے کہ بالاج کی موجودگی میں اسے وہ جائیداد نہیں ملے گی۔ تم خود ہی سوچو، اگر اس کا اپنا بچہ کل کو پیدا ہوگا تو کیا یہ ہمارے بالاج کو وہ پیار اور محبت دے گی؟ کوئی بھی سوتیلی ماں اپنی سوتیلی اولاد کو دل سے قبول نہیں کرے گی۔ تم خود ہی سوچو، جب بالاج راستے سے ہٹ جائے گا تو سب کچھ کس کا ہوگا؟ یہ سب اس کی سوچی سمجھی سازش ہے اور اب یہ جائے نماز پر بیٹھی اچھی ہونے کا ڈھونگ رچا رہی ہے۔ زویا نے اپنے دل کی ساری بھڑاس نکالی۔ وہاج کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے زویا کو جھڑکا، خاموش ہو جاؤ زویا، تمہیں اب بھی صرف فساد پھیلانے کی لگی ہے۔ میرا بچہ موت کے منہ میں ہے۔ وہاج کی آواز میں ایسی کڑک تھی کہ زویا اچھل پڑی۔ اگر بالاج کو کچھ ہوا تو میں اس کا ذمہ دار خود کو سمجھوں گا۔ یہ ساری لاپرواہی میری ہی ہے، لیکن فیصلہ میں تبھی کروں گا جب مجھے سچائی معلوم ہوگی۔ اس سے پہلے میں نہ کسی کو مجرم قرار دوں گا اور نہ ملزم۔ وہاج خانزادہ کی آواز میں کاٹ تھی، ایسی کاٹ جس نے دل ہی دل میں زویا کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلا۔ بچہ خطرے سے باہر ہے، لیکن اسے معدے میں کوئی ایسی دوا دی گئی تھی جو بڑوں کے لیے ہوتی ہے اور دوا کی مقدار بھی بہت زیادہ تھی۔ اس لیے بچے کے جسم میں زہر پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ اگر تھوڑی دیر اور ہو جاتی تو ہم اسے نہ بچا پاتے، ڈاکٹر نے وضاحت کی۔ وہاج نے ایک گہرا سانس لیا اور جارحانہ انداز میں مہرما کی طرف بڑھا۔ کیا بالاج کی فیڈر تم نے تیار کی تھی؟ وہاج کا لہجہ صفات تھا۔ مہرما نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اس میں یہ… مہرما نے ابھی اپنی صفائی بھی نہیں دی تھی۔ اس کا جملہ ادھورا ہی رہ گیا۔ وہاج نے طیش میں آ کر مہرما کے گال پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ مہرما آنکھوں میں بے یقینی لیے اور اپنے دہتے سرخ انگارہ گال پر ہاتھ رکھے وہاج کو دیکھتی رہ گئی۔ مہرما کا دل پاش پاش ہو گیا۔ اسے وہاج کے تھپڑ سے زیادہ اس کی بے اعتباری پر دکھ ہوا تھا۔ اس نے اسے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ زویا نے کتنی چالاکی سے اسے پھنسایا تھا، مگر اسے یہ یقین تھا کہ اس کی محبت ایک دن ضرور رنگ لائے گی۔ ایک دن وہاج کو احساس ہوگا کہ اس نے غلط کیا ہے۔ مہرما نے اپنے لب سی لیے اور خاموش کھڑی اپنی بے بسی پر آنسو بہاتی رہی۔ وہاج خانزادہ نے اس پر ایک قہر برساتی نظر ڈالی اور مہرما کے سامنے سے ہٹ گیا۔ حویلی واپس آ کر کلثوم بیگم نے مہرما کو ایک چھوٹے سے اسٹور روم میں منتقل کر دیا، یہ کہہ کر کہ اب یہ تمہاری اصل جگہ ہے۔
زویا اب بالاج کی دیکھ بھال کر رہی تھی اور وہاج نے مہرما سے بات کرنا تو دور اس کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ مہرما کو کھانے پینے کے لیے بھی ترسایا جانے لگا۔ وہاج اپنے غصے میں اتنا بے نیاز تھا کہ اسے خبر ہی نہیں تھی کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ مہرما بالاج کو دیکھنے کے لیے بھی تڑپتی رہی مگر وہ لوگ بالاج کو اس کے سامنے تک نہ لاتے۔ دوسری طرف بالاج بھی مہرما کی گود میں جانے کے لیے ترس رہا تھا۔ زویا سے بالاج سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا۔ بالاج کے رونے کی آواز سن کر وہاج اس کے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ زویا غصے سے بالاج کو ڈانٹ رہی تھی۔ اب چپ بھی کر جاؤ، سارا دن بس روتے ہی رہتے ہو۔ وہاج نے حیرانگی سے زویا کو دیکھا اور روتے ہوئے بالاج کو کاٹ سے نکال کر اپنی گود میں اٹھا لیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور مہرما کہاں ہے؟ وہاج خان زادہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ زویا نے گہری سانس لی۔ امی نے اسے اسٹور روم میں شفٹ کروا دیا ہے، ویسے بھی بالاج کو اس سے خطرہ ہے، اس لیے اب سے بالاج کی دیکھ بھال میں ہی کر رہی ہوں، زویا نے احسان جتاتے ہوئے انداز میں کہا۔ وہاج نے طنزیہ انداز میں کہا، میں دیکھ رہا ہوں تم کیسی دیکھ بھال کر رہی ہو، جاؤ تم، میں سنبھال لوں گا اسے۔ وہاج خان زادہ نے اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ بھی جان چھوٹ جانے پر لاپرواہی سے کندھے جھٹکتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہاج نے روتے ہوئے بالاج کو چپ کرایا اور اسے کاٹ میں لٹا کر سلایا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب مہرما کی آنکھ کھلی۔ وہ چھت کو گھور رہی تھی۔ اسے اس اسٹور روم نما کمرے میں رہتے ہوئے کوئی تیسرا دن گزر چکا تھا۔ مہرما بھوک اور پیاس سے نڈھال اس اسٹور روم میں بے سدھ پڑی تھی کہ دروازہ کھلا اور وہاج اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ تھی۔ اس نے پلیٹ میز پر رکھی اور مہرما کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کا غصہ اب ٹھنڈا ہو چکا تھا مگر سرد مہری باقی تھی۔ کچھ کھا لو، مجھے اب علم ہوا کہ تمہیں یہاں بند کیا ہوا ہے۔ مجھے پتا چلا کہ تم کئی دن سے بھوکی پیاسی ہو۔ وہاج نے وضاحت دیتے ہوئے پلیٹ اس کے قریب کر دی۔ مہرما نے ناراضگی سے منہ پھیر لیا۔ تم نے ایسا کیوں کیا مہرما؟ کیا کمی تھی میری محبت میں؟ تمہارے دل میں یہ سب ڈر کیسے جنم لینے لگے؟ اس کی آواز میں ایک شکست خوردہ مرد کا دکھ تھا۔ وہ شکوہ کر رہا تھا۔ مہرما نے تڑپ کر وہاج کی طرف دیکھا۔ کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ میں بالاج کو نقصان پہنچا سکتی ہوں؟ میں اپنی جان دے سکتی ہوں مگر بالاج کو آنچ بھی نہیں آنے دے سکتی۔ مجھے بالاج میری جان سے زیادہ عزیز ہے، اسے نقصان پہنچانا تو دور، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ زویا نے خود وہ دودھ گرم کیا تھا، میں نے صرف فیڈر بھر کر دیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم اس نے کس وقت دودھ میں وہ زہر ملایا مگر میں نے بالاج کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ مہرما کے لہجے میں واضح سنجیدگی اور ناراضگی تھی۔ وہاج کی نظریں مہرما کی سچی آنکھوں میں گڑ گئیں۔ اسے پہلی بار شک ہوا کہ شاید وہ غلطی پر ہے۔ اس نے مہرما کا ہاتھ تھاما۔ مہرما کا سر جسم آگ کی طرح دہک رہا تھا۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ تمہیں تو بخار ہے؟ وہاج خان زادہ نے مہرما کے تپتے ماتھے کو چھوا۔ وہ فکر مندی سے مہرما کو دیکھنے لگا۔ بخار میں پھنکتی مہرما نے وہاج خان زادہ کا ہاتھ ہٹایا اور خفت سے جواب دیا، میں چاہے مرتی بھی کیوں نہ ہوں، آپ کو کم از کم میری پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہاج خان زادہ زخمی سا مسکرایا، تمہاری ساری ضد، نخرے اور اکڑ میرے سامنے ہیں، باقی کسی کا یوں ڈٹ کر مقابلہ بھی نہیں کرتی تم۔ اس کا لہجہ پر شکوہ تھا۔ مہرما نے تلخی سے کہا، انسان کو جس پر مان ہوتا ہے، ناز نخرے اسی کو دکھاتا ہے، افسوس کہ آپ نے تو میرا وہ مان بھی توڑ دیا۔ مہرما کی آنکھوں میں دکھ تھا اور افسوس۔ اگر تم سچی ہو مہرما تو تمہیں انصاف ضرور دلواؤں گا، ناانصافی میں کسی کے ساتھ ہونے نہیں دیتا، اور اگر زویا غلط ہے تو میں زویا کو اس کی اوقات یاد دلاؤں گا، لیکن اگر تم جھوٹی نکلی۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی اور مہرما کے قریب جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں ڈھیروں شکووں کا ایک جہان آباد تھا۔ میں جانتا ہوں تمہاری یہ آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی مگر ثبوت تمہارے خلاف ہے مہرما۔ اس نے مہرما کے چہرے کو اپنے ہاتھ کے پیالے میں بھرا اور شدت سے اپنے لبوں سے چوما۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، مجھے تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا مگر اس وقت میں غصے میں تھا اور میری ساری سمجھ بوجھ ختم ہو چکی تھی۔ وہ تھپڑ میری ذات پر ادھار ہے، تمہارے اس ایک تھپڑ کا قرض میں اپنی عمر بھر کی محبت سے اتار دوں گا مہرما، لیکن پہلے مجھے سچ جاننا ہے، مجھے کچھ وقت دو۔ مہرما کی آنکھوں میں نمکین پانی بھرنے لگا تھا۔ عزت؟ زویا، اس نے آخر میں مہرما کے ہاتھوں کو شدت سے چوما تھا۔ مہرما کے سارے گلے شکوے اس محبت کی پھوار میں دھل گئے اور بس پھر محبت ان کے درمیان رات کو گہری کرتی چلی گئی۔ وہاج کے جانے کے بعد مہرما اس چھوٹے سے کمرے میں تنہا رہ گئی۔ دیواروں کی نمی اور اندھیرا اس کے دل کے کرب کو مزید بڑھا رہے تھے۔ اس نے اپنے رخسار پر ہاتھ رکھا جہاں ابھی تک وہاج کے تھپڑ کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ اسے درد اس چوٹ کا نہیں تھا بلکہ اس اعتبار کے ٹوٹنے کا تھا جو اس نے بڑی مشکل سے وہاج کی آنکھوں میں اپنے لیے کمایا تھا۔ مگر ایک پل میں سارے بھرم اور اعتبار کی دھجیاں اڑ گئیں۔ آپ نے مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کیا وہاج؟ اس نے سسکتے ہوئے خود سے سوال کیا۔ آج اتنے دن بعد وہ خود سے شکوہ کر رہی تھی۔ دوسری طرف حویلی کے مرکزی کمرے میں زویا خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا راستہ صاف ہو گیا ہے۔
وہ बालाज के पास बैठी उसे मसनूई प्यार जता रही थी, मगर उसकी नज़रें दरवाजे पर जमी थी, जहाँ से वहाज को गुजरना था। महरमा का पत्ता साफ करने के बाद अब उसे वहाज का दिल भी तो जीतना था। वहाज जब कमरे से गुजरा तो जोया ने बुलंद आवाज में कुलसूम बेगम को मुखातिब किया। अम्मी, देखा आपने, बालाज जब से मेरी निगरानी में आया है कितना खुश है। आखिर खून तो खून होता है। आखिर जो प्यार सगी खाला दे सकती है वो कोई भी सौतेली माँ नहीं दे सकती। अब बालाज कितना पुरसुकून है, जैसे उसे अपनी असली माँ की खुशबू मिल गई हो। बालाज को मुझ में नीलिमा भी नजर आती है। वहाज के कदम वहीं रुक गए। उसने पलटकर जोया को देखा। वो अच्छी तरह जानता था कि ये बातें उसे सुनाने के लिए की जा रही हैं। उसकी आंखें अब भी सुर्ख थीं। उसने पलटकर जोया को देखा। जोया, उस दिन बालाज का दूध गर्म होने के दरमियान तुम वहीं खड़ी थी। वहाज खानजादा ने उसे मुखातिब किया। जोया के दिल की धड़कन एक लम्हे को रुकी, मगर उसने फौरन संभल कर कहा, वहाज, मैं तो किचन में कदम भी नहीं रखती हूँ, तुम तो जानते हो ये बात। मेहरमा ही सब कर रही थी, बल्कि मैंने तो उसे देखा था कि वो कोई दवाई छुपाकर अपने दुपट्टे में रख रही थी। जोया ने गड़बड़ाकर फौरन अपनी सफाई दी। वहाज ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने स्टडी रूम में चला गया। उसका दिल उसे बार बार कह रहा था कि मेहरमा की आंखों में झूठ नहीं था, मगर अकल सबूत मांग रही थी। उसने हवेली के पुराने मुलाजिम बाबा खैरू को बुलवाया। खैरू बाबा, जिस दिन वो वाकया पेश आया जब मेहरमा किचन में थी, क्या तुम वहाँ मौजूद थे? वहाज खानजादा ने कुर्सी पर नीम दराज होते हुए पूछा। खैरू बाबा, क्या मेहरमा ने आपसे कोई दवाई मंगवाई थी, कोई मेडिसिन या सिरप वगैरह? वहाज खानजादा ने कुर्सी पर नीम दराज होते हुए पूछा। खैरू बाबा ने डरते डरते जवाब दिया, साहिब, मैं तो बाग में काम कर रहा था और मेहरमा बीबी ने तो मुझसे कुछ नहीं मंगवाया, मगर उस दिन मैंने जोया बीबी को किचन से निकलते देखा था। वो काफ़ी घबराई हुई थी और अपना दुपट्टा संभाल रही थी, और हाँ, उसी दिन उनके नाम एक पार्सल भी आया था। जब उन्होंने वो पार्सल दरवाजे पर खोल कर देखा तो उसमें कोई अजीब किस्म की दवा थी। खैरू बाबा ने अपने दिमाग पर जोर डाला और सारी बात सच और साफ साफ बता दी। वहाज खानजादा की आंखों में चमक लहराई। तुम्हें यकीन है? उसने अपना सवाल दोहराया। खैरू बाबा ने हाँ में जोर से गर्दन हिलाई। जी साहब, बिल्कुल यकीन है, बल्कि वो पार्सल का डिब्बा भी स्टोर रूम में रखा है। वहाज ने खुश होकर खैरू बाबा की तरफ देखा। ग्रेट, ये हुई ना बात। उस पार्सल पर मंगवाने वाले का नाम और दवा का नाम, दोनों चीजें लिखी होंगी। अगली रात जब पूरी हवेली गहरी नींद में थी, वहाज खामोशी से मेहरमा के कमरे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजा खोला तो देखा मेहरमा फर्श पर ही सजदे में गिरी रो रही थी। उसकी सिसकियां कमरे की खामोशी को चीर रही थी। वहाज का दिल पसीज गया। वो उसके करीब गया और खामोशी से उसके सर पर हाथ रखा। मेहरमा चौंक कर सजदे से उठी। वहाज को सामने देखकर वो अपनी चादर संभालने लगी और नजरें झुका ली। अब यहाँ क्या लेने आए हैं आप? क्यों आ जाते हैं बार बार? क्या अब भी लगता है कि मैं बालाज की दुश्मन हूँ, या मेरा तमाशा देखने का शौक है आपको? उसकी आवाज़ में गहरा दुख था। वहाज ने कोई बात किए बगैर मेहरमा को बाजू से पकड़ा और उसे दीवार से लगा दिया। उसका कुर्ब मेहरमा के लिए हमेशा की तरह सहरंगेज था। तुम्हारी खामोशी मुझे मार रही है मेहरमा। तुमने मुझसे लड़ाई क्यों नहीं की? तुमने मेरा हाथ क्यों नहीं रोका जब मैंने तुम पर हाथ उठाया? तुम्हें चाहिए था मुझसे लड़ती, झगड़ती और उन लोगों को भी मुंह तोड़ जवाब देती जो इस काबिल नहीं कि तुम पर हुक्म चलाएं। वहाज उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा किए दबे गुस्से से चिल्लाया। हक तो अपनों पर जिताया जाता है वहाज साहब। जब आपने मुझे अपना माना ही नहीं तो शिकायत कैसी? अगर मैं आपकी अपनी होती तो किसी की क्या मजाल थी कि मेरे सामने डटकर खड़ा होता। शादी के बाद इज्जत शौहर के साथ होने से मिलती है। मेहरमा ने तल्खी से जवाब दिया। उसकी आंखें एक बार फिर नमकीन पानियों से भरने लगी थी। वहाज खानजादा ने नरमी से उसके आंसू साफ किए और अपना माथा उसके माथे से टिका दिया। बस कर दो, बहुत आंसू बहा लिए तुमने। अब रोने का वक्त उनका है जिनकी वजह से तुमने ये तकलीफ उठाई है। मैं मानता हूँ मैंने गलत किया, पर मेरा तुमसे ये वादा है कि अब सही भी मैं खुद ही करूँगा। तुम्हारी इज्जत वाकई मेरे दम से है ना, और ये इज्जत मैं ही करवाऊंगा। मुझे कल तक की मोहलत दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। वहाज खानजादा ने अपने होंठों से मेहरमा के सारे आंसुओं को चुन लिया था। मेहरमा ने सख्ती से अपनी आंखें मींच ली। वहाज खानजादा अब हर हद से गुजरने लगा था। सुबह जब वो दोनों माँ बेटी अपने कमरे से निकलकर नाश्ता करने डाइनिंग टेबल पर आईं तो सामने का मंजर देखकर चौंक गई। मेहरमा बालाज को गोद में लिए नाश्ता करा रही थी और वहाज खानजादा पुरसुकून सा चाय की चुस्कियां ले रहा था। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है वहाज? क्या तुम भूल गए इसने बालाज की क्या हालत की थी? कुलसूम बेगम ने नखुवत से मेहरमा की तरफ देखते हुए वहाज खानजादा को याद दहानी करवाई। मुझे अच्छे से याद है, मैं कैसे भूल सकता हूँ, और मुजरिम के लिए सजा का तयन भी कर चुका हूँ। वहाज खानजादा ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया और मेहरमा की तरफ देखा। क्यों मेहरमा, तुम्हें नहीं लगता कि अब आगे की सूरत हाल से तुम्हें खुद निमटना चाहिए? वैसे भी तकलीफ तो तुमने और तुम्हारे बेटे ने उठाई है ना? वहाज खानजादा ने मेहरमा की हिम्मत बढ़ाई थी। मेहरमा ने सर उठाया और इस बात में सर हिलाया। अब वो बालाज को वहाज के हवाले करती हुई उन दोनों माँ बेटी की जानिब मुड़ी थी।
آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے میں اب تک خاموش اس لیے تھی کہ آپ لوگوں سے ڈرتی ہوں؟ مہرما نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جی نہیں، میں خاموش اس لیے تھی کہ میرا شوہر میرے ساتھ کھڑا نہیں تھا، پر اب وہ آج میرے ساتھ ہیں اور میں آپ دونوں کو منہ توڑ جواب دے سکتی ہوں۔ مہرما نے تلخی سے کہا۔ وہ دونوں ماں بیٹی حیرانگی اور ناسمجھی سے مہرما کو دیکھنے لگی۔ آپ کی بیٹی کے خلاف ثبوت ہمارے ہاتھ لگ چکا ہے۔ مہرما کے انکشاف پر زویا نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اور وہ سبھی ثبوت اب پولیس کی حراست میں ہیں۔ بہت جلد پولیس یہاں پہنچتی ہوگی آپ دونوں کو لینے کے لیے۔ اپنا بوریا بستر سمیٹیں اور یہاں سے نکل جائیں۔ مہرما نے انہیں باہر کا راستہ دکھایا۔ وہ دونوں ماں بیٹی خاموش کھڑی مہرما کو دیکھتی رہیں۔ پولیس کے نام سے انہیں سانپ سونگھ گیا تھا۔ آپ لوگوں نے اپنی سازش میں بالاج کا خیال بھی نہیں کیا۔ ارے لعنت ہے ایسے سگے رشتوں پر جنہیں اپنے غرض اور مطلب اتنا پیارا ہے کہ وہ کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں۔ میں شکر کرتی ہوں کہ میرا ایسا کوئی مفاد پرست سگا رشتہ ہی نہیں ہے۔ آپ دونوں ماں بیٹی نے جو میرے بیٹے کے ساتھ کیا اس کی سزا کڑی سے کڑی دلوا کر رہوں گی، تاکہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک ماں اپنی اولاد کی خاطر کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اب نکل جائیں اس گھر سے اور دوبارہ کبھی ہماری زندگیوں میں زہر گھولنے کے لیے مت آئیے گا، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ آخر میں مہرما کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹی بغیر کچھ کہے اپنا سامان سمیٹنے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ وہاج خانزادہ نے اس کے لیے تالیاں بجائیں۔ واہ، اب لگی ہو نا تم وہاج خانزادہ کی بیوی مہرما خانزادہ۔ وہاج خانزادہ نے اسے رات دی۔ مہرما کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہاج خانزادہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، ریلیکس، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جو آزمائش ہم پر آئی تھی سمجھو اب وہ ٹل چکی ہے۔ تم سکون کا سانس لو، اپنے بیٹے کو دیکھو اور سبھی تلخ باتیں بھلا دو۔ وہاج خانزادہ نے اسے تسلی دی۔ کچھ ہی دیر میں پولیس گھر آ کر کلثوم بیگم اور زویا کو گرفتار کر کے لے گئی، اور ان دونوں نے بہت منت سماجت کی، التجا کی اور اپنے کیے کی معافی مانگی، مگر ان کی خطا معافی کے قابل نہ تھی۔ وہاج خانزادہ اور مہرما نے خود پر سختی کا خول چڑھا لیا اور برائی کا انجام برا ہوا۔ جو غلط تھے وہ اپنے غلط انجام کے ساتھ اپنی سزا کاٹنے لگے۔ بالاج 2 سال کا ہو گیا تھا اور مہرما بھی 5 ماہ کی حاملہ ہو چکی تھی۔ وہ کاٹ میں سوتے ہوئے بالاج کو مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جب وہاج خانزادہ نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم نے کبھی بتایا کیوں نہیں کہ تم مجھ سے شادی سے پہلے سے محبت کرتی رہی ہو؟ وہاج خانزادہ نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ مہرما چونک گئی اور گڑبڑا کر جواب دیا، جی نہیں، ایسا کچھ نہیں، آپ سے یہ کس نے کہا؟ وہاج خانزادہ نے اسے کندھوں سے تھام کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ کہنے کی ضرورت ہے، میں نے محسوس کیا تھا کہ جب میری اور نیلم کی شادی ہوئی تم اس وقت خوش نہیں تھی۔ اگلے دن بھی تمہاری آنکھیں روئی روئی سی لگ رہی تھی۔ پھر نیلم کی وفات کے بعد جب میں بالاج کو تمہارے کمرے میں دیکھنے آیا، اس وقت مجھے تمہاری ڈائری ملی جس میں تم نے اپنی محبت کا سارا افسانہ لکھ رکھا تھا۔ وہاج خانزادہ نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ مہرما نے نظریں چرائیں۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ناکام یک طرفہ محبت کے بارے میں کبھی وہاج خانزادہ کو پتہ چلے، مگر یہ راز تو اب راز رہا ہی نہیں تھا۔ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ وہاج خانزادہ نے اپنا سوال دہرایا۔ مہرما نے گہرا سانس لیا۔ جب میں نے آپ کا جھکاؤ نیلم کی طرف دیکھا تو اپنے دل کو آپ کی طرف بڑھنے سے روک دیا، اور ویسے بھی یک طرفہ محبت کی قسمت یا تو رسوائی ہوتی ہے یا پھر روگ۔ رسوا میں ہونا چاہتی نہیں تھی، اس لیے اپنی ناکام محبت کو روگ لگا لیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میری محبت مجھے اس طرح مل جائے گی؟ مہرما نے وہاج خانزادہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ وہاج خانزادہ دھیما سا مسکرایا اور مہرما کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھر لیا۔ مہرما، میں نے پہلی محبت ضرور نیلم سے کی تھی، مگر یقین جانو اس کے بعد بھی مجھے محبت ہوئی ہے، اور وہ محبت میں نے تم سے کی ہے۔ تم میری دوسری محبت نہیں ہو، میں سمجھتا ہوں کہ تم میری آخری محبت ہو۔ تمہارے بعد نہ زندگی میں کوئی آ سکتا ہے اور نہ ہی کبھی کوئی آئے گا۔ تم وہ آخری جزیرہ ہو جس کے بعد میں کہیں جانے کی تمنا نہیں کرتا ہوں۔ وہاج خانزادہ نے مہرما کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے اور محبت میں ڈوبے دو وجود محبت کی بارش میں بھیگتے چلے گئے۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔